بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا آج سے چند دن قبل کہ میں نے عید کے موقع پہ ساؤتھ پنجاب کی طرف ٹریول کرنا ہے اور کوشش کروں گا کہ وہاں کی کچھ چیزیں آپ کو وہاں کی تاریخ کے حوالے سے یا جو وہاں کے تاریخی شہر ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ کو بتاؤں۔ تو دوستو، میں اپنے آبائی گاؤں بہاولپور کے قصبے اوچھ شریف میں آ چکا ہوں۔ یہ میرا گاؤں ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب میں انشاءاللہ آپ کو آج ہسٹری آف بہاولپور اور ہسٹری آف نواب آف بہاولپور کے بارے میں بتاؤں گا۔ کافی ساری انفارمیشن آپ کو لیے بڑی انٹرسٹنگ بھی ہوں گی اور معلوماتی بھی ہوں گی۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک یہ چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا، اس کو پہلے تو ہے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد کوشش کیا کریں کہ اس کو میکسیمم ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ تمام تر معلومات، یہ ہمارے اپنے ملک کی معلومات ہیں اور یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ کے اوراق سے یہ میں چیزیں نکال کے لاتا ہوں، تو اس کو میکسیمم پھیلائیں تاکہ ہماری نوجوان نسل تک یہ ساری باتیں پہنچ جائیں۔ تو دوستو، آتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو یہ بہاولپور کی، جیسے میں نے عرض کیا، بہاولپور کی تاریخ کے اوپر ہے۔ اور بہاولپور پاکستان بننے سے پہلے ایک ریاست تھی۔ یہ اس میں بہت سارے نواب، جس کو نواب بہاولپور کہتے ہیں، ان کی سلطنت تھی اور ان کے زیر کنٹرول تھی، لیکن بعد میں یہ پاکستان میں شامل ہو گئے۔ تو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں جاننے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 1258 میں جب بغداد کے اندر ہلاکو خان نے حملہ کیا تو یہ بیسیکلی یہ جو نواب آف بہاولپور تھے یہ وہاں آباد تھے اور یہ بنو عباس کی فیملی میں سے تھے اور وہاں یہ اسی لیے ان کے نام کے ساتھ عباسی بھی لگتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں یہ 12ویں اور 13ویں صدی کے بیچ میں جو ریاست مدینہ بنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کے بعد پھر یہ 600-700 سال کامیابی کے ساتھ چلنے کے بعد اس وقت تقریباً یہ جو ریاستیں تھیں یا یہ جو مملکت تھی مسلمانوں کی، یہ اس وقت تتر بتر ہو چکی تھی اور ان کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ تو اس وقت کچھ جو بادشاہ تھے وہ کوشش کر رہے تھے یہ جو مسلمان بادشاہ تھے کاوش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ جو بکھرے ہوئے قبائل ہیں مسلمانوں کے یا یہ جیسے سلطنتیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ تو کچھ تو اپنی جگہ چینج کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلمان جا رہے تھے، اور کچھ وہیں پہ جو عیسائی تھے اور منگول تھے ان کے ساتھ یہ پنجہ آزمائی کر رہے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کے مقابلے میں وہاں اپنی رات دن کاوش اور جہاد میں مصروف تھے۔ تو یہ 1258 میں جب وہاں پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد کے اوپر، تو یہ جو عباسی خاندان ہے وہ سندھ میں یہاں آ گئے، اور سندھ میں آپ کو پتہ ہے یہ 7ویں ہجری میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، اور اس علاقے میں تقریباً مسلمانوں کو کافی سارے یہاں پہ موجود تھیں اپنا ریاستیں، اور یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ ایک آئیڈیالوجیکل سپورٹ موجود تھی مسلمانوں کی، تو وہاں سے کچھ لوگ یہاں آ گئے، اور یہ جو نواب آف بہاولپور کا عباسی خاندان ہے یہ بھی وہاں سے ٹریول کر کے سندھ میں آ گیا۔ تو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں، یہ وہی دور ہے جو آج کل یہ ٹی وی کے اوپر ایک ارطغرل یا الطغرل کے نام سے ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی وہاں پہ وہی 12ویں-13ویں صدی کا قصہ ہے، اور یہ میں بھی 1258 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی وقت یہ سارے معاملات ہو رہے تھے یہاں پہ۔ جب یہ عباسی خاندان یہاں پہ آ گئے تو یہاں پہ ان کا جو بڑا تھا وہ اپنا میر حسن خان ان کا نام تھا، اور یہاں پہ وہ سندھ میں آ کے آباد ہوئے، اور یہاں پہ کچھ عرصہ انہوں نے رہنے کے بعد پھر یہاں پہ اپنی ایک سلطنت، ان کے اصل میں یہ 2 بیٹے تھے، لیکن انہیں سب سے پہلے یہ اس وقت دور تھا بادشاہت کا جلال الدین اکبر، اور جلال الدین اکبر کا جو بیٹے تھے جہانگیر، تو وہاں اس وقت جو بادشاہی نظام تھا اس وقت جو بڑے بادشاہ ہوتے تھے، مطلب کچھ تو علاقے کے سردار ہوتے تھے، پھر اس کے جو بڑے بادشاہ ہوتے تھے ان کے زیر تسلط آتے تھے، اور بہت سارے رول ریگولیشن ان لوگوں کے چلتے تھے۔ تو اس وقت جلال الدین اکبر کی بادشاہت تھی، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے جہانگیر آئے، اور جہانگیر سے انہوں نے، مطلب یہ جو میر حسن خان عباسی تھے جو وہاں بغداد سے آئے تھے،
انہوں نے ایک ٹائٹل لیا, جیتا, اور اس میں بھی بہت سارے کرائٹیریا ہوتا ہے, اس میں بہادری کی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور انسان کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں صلاحیت بھی, اور مملکت کو چلانے کی بھی چیزیں, کیونکہ یہ بادشاہ خاندان سے تھے اور ان کے اندر یہ چیزیں تو تھیں. تو وہ دیکھ کے پھر ان کو ایک 5 ہزاری کا ٹائٹل ملا. 5 ہزاری کے ٹائٹل میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ان کے فوجی کمانڈر ان کے نیچے آتے ہیں, اور اس کے بعد ایک رقبہ بھی ان کو دیا جاتا ہے, ایک ایریا کے, اس کو آپ کنٹرول کریں اور یہ آپ کی فوجی طاقت ہوگی. تو اس میں امیر حسن خان کے 2 بیٹے تھے, تو ان 2 بیٹوں میں مطلب ایک تھا مہدی خان اور دوسرا داؤد خان. جو مہدی خان کے جو بیٹا, اس کا بیٹا مہدی خان تھا, اس کے ساتھ چونکہ یہ جب سلطنت کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نئی جگہ پہ کہیں پہ جا کے حکمرانوں نے بھی اور کسی حکومت کو قائم کرنا ہو یا کسی ریاست کو قائم کرنا ہو, تو وہاں لوکل سپورٹ انتہائی ضروری ہوتی ہے. تو وہاں پہ کلہوڑے خاندان تھے اور وہ یہاں پہ لوکل سندھ کے اندر آباد تھے. تو یہ جو مہدی خان تھا اس کو ان کلہوڑوں کی سپورٹ تھی اور وہ انہوں نے حکومت جہاں قائم کی اور کچھ عرصہ 100 سال یا 125 سال وہ وہاں پہ حکمران رہے. اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں عرب قبائل بھی آ چکے تھے. تو جو ان کا دوسرا بیٹا تھا جن کا نام داؤد خان تھا اور بعد میں یہ داؤد پوتے بھی کہلائے اسی نام سے, تو ان کو یہاں لوکل جو قبائل تھے ان کے علاوہ یہ جو عرب سے مائیگریٹ کر کے آئے ان کی سپورٹ ہوئی. اور یہ 1738 میں وہ کلہوڑوں کی اور جس کو آپ کہتے ہیں مہدی خان کی وہاں پہ حکمرانی رہی, اور اس کے بعد پھر آپس میں ان کی جنگ ہوئی, اختلاف ہوا, اور اس میں جناب 1739 میں کلہوڑوں سے یہ ریاست بہاول پور کا وہ فتح کر کے, تو یہ جناب دوسرے جو تھے داؤد پوتے انہوں نے یہ ان سے یہ سلطنت چھین لی. 1739 میں صادق محمد خان نے نادر درانی, یہ جو افغانستان سے آئے تھے اور وہاں کا ایک وہ بادشاہی سسٹم تھا, نادر درانی احمد شاہ درانی کے غالباً بیٹھے تھے, ان سے پھر ایک ٹائٹل یہاں پہ لیا. یہ جیتا جاتا تھا باقاعدہ, اس میں بہت ساری چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ انوالو ہوتی تھی اور وہ دیکھی جاتی تھی. وہ ٹائٹل جیتنے کے بعد پھر یہ ان کو نوابہ بہاول پور کا یہاں پہ وہ خطبہ مل گیا, مطلب خطاب مل گیا یا ان کو ایک کہتے ہیں ٹائٹل مل گیا. اچھا, اس کے بعد جب یہ یہاں پہ آ گئے تو پھر 1774 میں نواب صادق خان کے بیٹے نواب بہاول خان نے, یہ ستلج یہاں ہمارے یہ اس طرف بہتا ہے, یہ میری لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے تو کافی دور ہے, لیکن جب ہم ادھر ٹریول کرتے ہیں ٹورڈس ایسٹ, تو یہاں سے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ میرا جو گاؤں ہے, یہاں سے تقریباً یہ 78 کلومیٹر کا فاصلے پہ آگے بہاول پور شہر آتا ہے. اور بہاول پور شہر جو ہے نا وہ دریا ستلج جو وہاں بہتا ہے اس کے کنارے پہ ہے. تو یہ جو نواب تھے نواب بہاول خان نے 1774 میں وہاں ایک شہر آباد کیا, اور یہ جو شہر تھا مطلب ان کے بہاول خان کے اپنے نام پہ بہاول پور اس کا نام رکھا گیا, اور پھر یہ ریاست کا دارالحکومت بن گیا. اب 1904 میں یہ جو نواب بہاول خان تھے ان کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا جناب نواب صادق محمد خان خامس. مطلب اس کو بعد میں یہ جو برٹشر آئے تھے یہ برطانیہ کے جو یہاں پہ انہوں نے آ کے ایسٹ انڈیا کمپنی اور یہاں پہ آیا اور انہوں نے یہاں پہ فتوحات حاصل کی, تو اس میں بعد میں انہوں نے اس کو نام جو ایک ٹائٹل دیا سر صادق محمد خان ان کا نام تھا. اچھا, اس وقت جب یہ ریاست کا یہ بنیاد رکھی گئی بہاول پور میں اور کیپٹل بنایا گیا بہاول پور شہر کو, تو یہاں پہ وہ ان کی اپنی ایک کرنسی تھی اور پھر ان کی اپنی مہریں وغیرہ اور باقاعدہ یہ نظام تھا اس کا کیا کہتے ہیں پورا سلطنت کا, ساری معاملات ان کے پاس تھے. تو اب 1904 میں نواب بہاول خان کا بیٹا نواب صادق محمد خان پیدا ہوا. تو اس کے بعد جو نواب بہاول خان تھے وہ جب بیٹا ان کا صرف 2 سال کا ہوا اور وہ اکلوتا بیٹا تھا, تو وہ حج کو روانہ ہوئے, اور حج کر کے جب واپس آئے تو یہ صرف 2 سال اس بچے کی عمر تھی, اور وہ دوران سفر ہی وہ جو نواب بہاول خان تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ 1911 میں نواب صادق محمد خان جو ہے نا صرف 7 سال کی عمر کے مطلب اس کو 2 سال کی عمر کے بعد کوئی 4-5 سال ان کے جو اتالیق تھے یا اساتذہ تھے یہاں ریاست کے, انہوں نے اس بچے کو تربیت دی جو نواب سر صادق محمد خان تھے 2 سال کے. وہ جب 5 سال تربیت حاصل کی, انہوں نے اس میں فوجی تربیت بھی شامل تھی اور دینی تعلیم بھی شامل تھی اور دنیاوی. تو اس میں انہوں نے وہ ایک کمانڈر کی حیثیت سے اپنی یہ کمان سنبھال لی,
اور یہ 1913 میں مطلب 1911 میں یہ وہاں پہ ان کو 7 سال کی عمر میں وہ سلطنت مل گئی یا حکمران بن گئے ریاست بہاولپور کے. اور اس کے بعد 1913 میں یہ چلے گئے وہاں برطانیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے. ظاہر ہے ایک کارہائے نظام حکومت چلانے کے لیے بہت سارے انسان کے اندر تعلیم اور دیگر معاملہ اور چیزیں ہونی چاہیے, تو وہاں چلے گئے. اب یہ 1911 میں گئے اور اس کے بعد کچھ عرصہ 5-7 سال وہاں برطانیہ میں, پھر وہاں یہاں واپس آ گئے. لاہور میں بھی اس وقت یہ ایچیسن جیسے اور بہت سے بڑے اچھے تعلیمی ادارے تھے, تو وہاں سے بھی انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی. بالآخر 1924 میں نواب سر صادق محمد خان کی نور محل ایک بہاولپور میں ان کے جو بڑے پرانے جو نواب تھے, یہ 12-13 نسلیں یہاں اس ایج سے 1924 تک یہ نوابوں کی یہاں پہ گزر چکی تھیں. مختلف تھے, ان کا ذکر کرنا بہت پھر لمبا ہو جاتا ہے. تو اس میں جناب علی وہ نور محل یہاں بہاولپور میں موجود ہے. ابھی بھی جو لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں یا آئیں بہاولپور, تو یہ بہت بڑی عالی شان عمارت ہے اور وہ اس کو وہ دیکھنے کے لائق ہے. تو اس میں تاج پوشی کی گئی اور وائسرائے ہند لارڈ ریڈنگ نے اس میں شرکت کی. تو یہ یہاں پہ پھر باقاعدہ بادشاہ بن گئے. اور یہ وہ دور تھا 1924 اور 25. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تھی یہ 12ویں-13ویں صدی میں, اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر بہت سارے بر اعظموں کے اندر یہ اسلام کو پھیلایا. اور اس کے بعد پھر یہ اس وقت اس سلطنت عثمانیہ کا 1924 میں اختتام اس وجہ سے ہوا کہ جنگ عظیم اول ہوئی اور اس میں برطانیہ اور دیگر ممالک نے یہ ڈومینیٹ کیا. اور اس کے بعد یہ جو ترک سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ, یہ جو سلطان الطرل ہے ان کے جو بیٹے عثمان تھے انہوں نے قائم کی تھی, تو وہ پھر ختم ہو گئی. اچھا, یہ ایک طرف تو یہ ترکی ہمارے ارد گرد کے یہ جو اسلامی ممالک تھے یہ ماحول بن رہا تھا, اور دوسری طرف میں یہ نواب آف بہاولپور کی اور اس ریاست کی میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں. 1925 میں نواب آف بہاولپور نے جب دیکھا کہ یہ پوری دنیا میں ہمارے ارد گرد یہ اسلام کا یہ چراغ ہے بجھ رہا ہے, تو انہوں نے یہاں پہ جامعہ الازہر مصر کی طرز پہ انہوں نے یہاں پہ ایک جامعہ عثمانیہ غالباً وہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے یاد میں یا اس کے لیے ایک ریوائول کے لیے یہاں پہ بنایا. اور اس میں پھر یہ بہت سارے لوگوں نے یہاں بہاولپور اور ارد گرد مطلب ہر مکاتب فکر کے لوگوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ وہ جو نواب صاحب تھے نواب سر صادق محمد خان, یہ اس کو نواب خامس بھی کہتے ہیں, پنجم ہم اردو میں 5ویں نواب. اچھا, تو اس میں انہوں نے تعلیم کے اوپر بے شمار زور دیا, دینی تعلیم اور دنیاوی بھی. اس کے بعد پھر یہ ظاہر طب ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو میڈیکل سائنسز ہم کہتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے بہاولپور میں 1926 میں یہ طبیہ کالج بہاولپور بڑا مشہور ہے, اور اس میں بڑے بڑے مطلب جس کو آپ کہتے ہیں حکیم اور طب کے ماہر یہاں سے وہ نکلے ہیں لوگ. تو یہ بھی بہاولپور کی وہ ہسٹری تھی. پھر نواب آف بہاولپور نے سر صادق محمد خان پنجم نے 1954 میں یہاں پہ صادق پبلک اسکول قائم کیا, اور اس میں یہ ایچیسن کی طرز پہ جو لاہور میں ہے بالکل اسی کی طرز پہ تھا, لیکن انہوں نے جو ہے نا 450 ایکڑ رقبہ, ایک بڑا وسیع رقبہ اس کے لیے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں مختص کر دیا. اور یہاں پہ بڑے بڑے مطلب لوگ آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور یہاں سے ہمارے ورلڈ لیڈر بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی. تو ہمارے ملک کے تو بے شمار جو ہماری یہ لیڈرشپ ہے, اور اس میں بہت سارے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی. اچھا, اس کے بعد یہ جب سارا معاملہ ہو تو ہاں یہ ایک اور جو محبت تھی یہ نواب بہاولپور کی اپنے عوام اور خاص طور پہ جس کو کہتے ہیں علم دوستی کا بہت بڑا ثبوت تھا. اور اس دور میں جب میں نے بتایا کہ جو علم کی شمع مسلمانوں کے حساب سے وہ دین کی شمع بجھ رہی, تو یہاں پہ یہ اس کے اوپر زور دے رہے تھے. اور نامساعد حالات کے باوجود بھی مطلب یہاں پہ پوری دنیا کے اندر ارد گرد اسلام کے خلاف ایک ماحول بن چکا تھا. تو اس وقت انہوں نے بہت سارے تعلیمی ادارے, اس میں دینی تعلیم کا بڑا ایلیمنٹ تھا. اچھا, تو وہ قائم کیے. پھر یہاں پہ لوگ جو یہاں سے بنیادی بیسک ایجوکیشن حاصل کر کے بہاولپور سے بڑے شہروں میں جیسے لاہور اور کراچی میں جاتے تھے, تو نواب آف بہاولپور مطلب نواب سر صادق محمد خان پنجم نے لاہور اور کراچی میں آج بھی دیکھیں تو بہاولپور ہاؤسز وہاں موجود ہیں. اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا, بہاولپور ہاؤسز میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس جاتے تھے ان کو نہ صرف رہائش اور کھانا پینا فری دیا جاتا تھا بلکہ وہاں پہ ان کو وظائف دیے جاتے تھے اور ان کو ہر قسم کی سہولت دی جاتی تھی. تو یہ نواب آف بہاولپور کے جو ہے نا وہ کارن. پھر یہاں کی چونکہ یہ علاقہ ایک مطلب ہمارا, اب اگر یہ میں کھڑا ہوں ایسٹ سے مطلب یہ ہمارا شروع ہوتا ہے اور ساؤتھ کی
की तरफ आप ट्रैवल करें तो साथ ही हमारा इंडिया का बॉर्डर और सारा ये रेगिस्तान का इलाका है जिसको चौलिस्तान कहते हैं। चौलिस्तान का सारा डेजर्ट है और इससे कबल ये दरिया सतलुज और ये क्या कहते हैं ये अपना डेजर्ट के बीच में बहुत सारा एक ऐसा मैदानी इलाका है सहरा से पहले जिसमें ज़मीनें थीं लेकिन पानी के वसाइल कम थे। तो यहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर की काविश से यहाँ पे वो हेड वर्क्स बनाए गए, मतलब है वहाँ से जो दरिया आ रहे थे तो वहाँ दरियाओं के अंदर हेड वर्क्स बना के नहरों का एक निज़ाम बिछाया गया ताकि यहाँ के लोग तरक्की करें, यहाँ हमारा मुल्क भी तरक्की करे और यहाँ पे फसलें हों और सारा। तो वो उसमें 3 जो चीदा चीदा ये उन्होंने हेड वर्क्स उस वक्त बनाए, इसमें हेड सलमान की का नाम आपने सुना होगा और दूसरा ये हेड इस्लाम है और हेड पैनन ये मतलब 1928 में, ये जो मैंने तालीमी इदारों की बात बताई इससे कबल की बात है। फिर 1935 में ये नवाब ऑफ बहावलपुर हमारे ये वहाँ हज पे दोबारा रवाना हुए और उन्होंने लगभग 100 आदमी अपने साथ, इनका शिप अपना था, निज़ाम अपना सारा कुछ, और उन्होंने यहाँ पे सैकड़ों फौजी जीपें और उसके बाद जो मोटर कारें होती हैं वो शिप के अंदर और 100 आदमियों को बिल्कुल फ्री और वहाँ हज के लिए गए 1935 में। और वहाँ पे इन्होंने जब वापस हज का फरीज़ा अदा किया तो वापस आने लगे तो वो तमाम तर गाड़ियाँ, फौजी गाड़ियाँ और वो जो दीगर साजो ज़मान था या जिसमें कारें थीं वो सऊदी गवर्नमेंट को इन्होंने वहाँ पे गिफ्ट कर दी तोहफे के तौर पे दे के। मतलब कहने का मतलब कि ये इतने बादशाह दिल थे एक तो, और इतनी बड़े मतलब इनके पास माशाल्लाह वसाइल भी थे। हाँ, एक बात यहाँ पे बताता चलूँ ये कि इस वक्त भी ये जो हमारा बहावलपुर डिवीज़न है पूरे पंजाब में इसका एरिया और रकबा इसको जो रकबे के हिसाब से ये सबसे बड़ा ये हमारा डिवीज़न है और इसमें तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है, डिस्ट्रिक्ट रहीमी और खार, और डिस्ट्रिक्ट ये क्या कहते हैं बहावल नगर। तो अच्छा, इसमें बहुत सारी ये जो ज़मीनें हैं वो ज़री भी हैं और उसके बाद डेजर्ट का बहुत बड़ा इलाका, और ये सारा इलाका नवाबों की अपनी ये नवाब ऑफ बहावलपुर की सल्तनत थी। तो अच्छा, वहाँ जब गए ये मदीना मुनव्वरा में और वहाँ हज के लिए तो इन्होंने मस्जिद नबवी में इन्होंने बहुत बेशबहा कीमती मतलब और चीज़ों के अलावा इन्होंने फानूस और कालीन वगैरह भी दिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था और दोस्ती का एक मतलब है जिसको मियारी या मिसाली दोस्ती कहते हैं वो कहते। और यही दौर है, आपको बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल और ये दोनों मतलब ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दोनों ये कानूनी मुशीर भी रियासत बहावलपुर के अच्छा ये रहे। तो दोस्तों ये सारी बहावलपुर की हिस्ट्री है और उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, मतलब सैर व तफरीह के हिसाब से भी और इनकी जो मुल्क की खिदमत है उसके हवाले से भी। यहाँ पे जब कभी कोई आता है तो गर्मियों में तो मैं इस वक्त आपको पता है ये मई का महीना आलमोस्ट ख़त्म है और इसमें इस वक्त गर्मी का ये मौसम है। यहाँ तो गर्मियों में आना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर कोई दिसंबर और नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से आनवर्ड सैर व तफरीह के लिए आना है तो यहाँ पे इन्होंने ये आगे डेजर्ट में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अराउंड 100 किलोमीटर आगे एक किला दरावड़ है, किला ड्रावर भी इसको कहते हैं, वो बड़ी मशहूर जगह है डेजर्ट के अंदर, उसको देखा जा सकता है। ये वैसे नूर महल है बहावलपुर में, फिर सादिकगढ़ पैलेस है और बहुत सारी उनकी तारीखी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसके लिए मतलब सर्दियों का मौसम रिकमेंडेड है। फिर आजकल तो एक डेजर्ट ये जो जीप रैली ये भी होती है, बहरहाल ये एक फर्टाइल है सैर व तफरीह के हिसाब से भी। तो जब कभी कोई यहाँ आना चाहे तो वो जो सर्दियों का अक्टूबर से आनवर्ड मतलब जनवरी फरवरी तक रिकमेंडेड है, उसके बाद फिर यहाँ पे बड़ी शदीद गर्मी होती है। तो ये अच्छा, फिर ये अभी ये ज़माना एक चीज़ आ गई थी, बताना ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पे फिर जब 1947 आ गया, ये बड़े सगीर पाक की तकसीम का वक्त आ गया और अंग्रेज़ यहाँ से जाने वाला था और यहाँ पाकिस्तान बनने वाला था, तो उस वक्त जब पाकिस्तान बनाने की कायद आज़म कोशिश कर रहे थे तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने एक बहुत बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर खुदा न खास्ता कायद आज़म को नाकामी हो गई ये पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान ना बन सका तो ये जो रियासत बहावलपुर है इसके ऊपर हम पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे और यही पाकिस्तान होगा, ये पाकिस्तान का ख्वाब ये अधूरा हम नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। फिर ये था कि जब ये पाकिस्तान बन गया उस वक्त आपको पता है मसाइल थे, यहाँ पे माली मामलात थे, मुश्किलात थीं, तो उस वक्त ये नवाब ऑफ बहावलपुर के पास बड़े वसाइल भी थे, इनके पास पैसा भी था। इन्होंने ना सिर्फ कायद आज़म को अपनी गाड़ियाँ इजलास जलसे जुलूसों और मीटिंग्स में जाने के लिए दी, बल्कि बेशबहा यहाँ पे उन्होंने दौलत भी दी। बल्कि ये जो उस वक्त बहावलपुर की आर्मी थी, ये स्टेट की अपनी आर्मी थी, अपना निज़ाम था, मेडिकल का और इनके ट्रांसपोर्टेशन का अपना सिस्टम था। ये जितने कॉलेजेस तालीमी इदारे बने थे इसमें मर्द
مرد و خواتین کے لیے الگ الگ پردے کا نظام اور الگ الگ تعلیمی ادارے بنا دیے گئے تھے. اور پھر ساتھ یہ تھا کہ اس وقت میں اب 2425 کی اگر بات کریں اس وقت سے لے کے 1947 تک تو ان کی اپنی بسز کا نظام تھا اور خواتین کے لیے لائبریریز تھیں. اور وہ جو خواتین گھروں میں بیٹھ کے کتابیں پڑھنا چاہتی تھی تو اب موبائل لائبریریز کا کنسیپٹ تو ابھی ماڈرن دنیا میں اب آیا ہے, لیکن اس وقت ان کی موبائل لائبریریاں تھیں اور وہ وہاں جا کے خواتین کو گھر پہ وہ کتابیں ایشو کرتے تھے اور وہاں سے پھر وہ جب وہ پڑھ لیتی تھیں وہ کلیکٹ کر لیتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب ایک علم اور ادب کا یہ ریاست بہت ایک گہوارہ تھی. اور اس دور میں جب پاکستان بننے سے پہلے بھی مطلب یہاں پہ پوری دنیا کے اندر میں کہتا ہوں کہ اتنی تعلیم کا شوق اور شعور نہیں تھا. اگرچہ یہ ڈیولپ ممالک یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں, لیکن ڈیولپنگ کنٹریز مطلب جن کو ہم ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں اس میں یہ اسٹیٹ آف بہاولپور, ریاست بہاولپور کا تعلیم میں یہ بہت آگے تھے. اچھا, اس میں جب پاکستان بن گیا پھر یہ چونکہ یہاں کی جو نواب بہاولپور سر صادق محمد خان کی اپنی وہ آرمی تھی اور اس وقت یہ برطانیہ نے یہاں سے کچھ فوجی گئے ہوئے تھے, جیسے یہاں ہمارے اب بھی فوجی ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو اس میں ان کو 55,000 پاؤنڈ معاوضہ ملا. تو وہ سارا کا سارا 55,000 پاؤنڈ معاوضہ وہ نواب صاحب نے, نواب آف بہاولپور نے اٹھا کے قائد اعظم کو دے دیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ امور سلطنت چلائے جائیں. اس وقت یہ کم تھے مالی وسائل. پھر یہ تھا کہ جب یہ پاکستان بن گیا تو یہ 1947 کی بات ہے تو نیشنل کانگریس, یہ جو ہندوؤں کی ایک جماعت تھی, اور نہرو لال مطلب جواہر لال نہرو نے قائد اعظم کو آفر کی, کیونکہ یہ اگر اب اس کا محل وقوع دیکھیں نا اس اسٹیٹ کا تو اس طرف یہ ہمارے جو ساؤتھ ہے اس سائڈ پہ سارا بارڈر مطلب یہ سینکڑوں میل یہ یہاں بارڈر کے ساتھ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے. اور وہاں جواہر لال نہرو نے اور وہاں جی نیشنل کانگریس انڈیا نے کہ انہوں نے آفر کی کہ نواب آف بہاولپور کے آپ کو اپنی سلطنت ہم لکھ کے دے دیتے ہیں, یہ جب چاہیں جب تک چاہیں یہ قائم رہے گی, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن آپ ہمارے ساتھ الحاق کر لیں. تو اس وقت یہ جناب نواب بہاولپور نے بڑے تاریخی الفاظ کہتے اور بڑا تاریخی جملہ بولا تھا اور ان ہندوؤں کا منہ بند کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے گھر کے 2 دروازے ہیں, ایک میرے گھر کا عقبی دروازہ ہے یعنی کہ بیک ڈور جس کو کہتے ہیں, اور ایک میرے گھر کا فرنٹ ڈور ہے. تو میرے گھر کا جو فرنٹ ڈور ہے یا سامنے کا دروازہ ہے وہ پاکستان میں کھلتا ہے, لہٰذا ہر شریف آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر آنے جانے کے لیے یا آمد و رفت کے لیے اپنا فرنٹ ڈور یا اپنے گھر کا جو سامنے کا دروازہ استعمال کرے, نہ کہ عقبی. تو اس وقت پھر ان کے منہ بند ہو گئے. لیکن یہاں پہ کچھ میں کلوزنگ ریمارکس کے طور پہ یہ دینا چاہوں گا کہ یہاں پہ بعد میں جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں یا دیگر ملٹری ریجیمز آئیں تو انہوں نے یہاں نواب آف بہاولپور اور ان لوگوں خاندانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. ایک تو یہ کیا کہ ان کو کوئی خاص سٹیٹس نہیں دیا, ان کی اتنی بڑی قربانیاں آج میں کہتا ہوں کوئی ایک سرسائی ایک مرلہ بھی کسی کو دینے کے لیے حکومت دینے کے لیے بڑی تیار نہیں ہوتا. اور اگر کوئی خیراتی یا رفائی کام کے لیے کوئی ضرورت پڑ جائے رقبہ زمین تو شاذ و نادر ہی لوگ ملتے ہیں اور دینا ناممکن ہے. تو اس وقت انہوں نے اتنی بڑی یہ جو سلطنت تھی اور ریاست تھی جس کے یہ بادشاہ تھے اور انہوں نے یہاں بہت بڑی قربانیاں تھی اور ان کی ایک بہت بڑی لیگیسی تھی, یہ پاکستان کے نام پہ قربان کر دی. لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ تھے جو اسمبلیوں میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایسے بھونڈے قسم کے قوانین بنائے, ان سے یہ ساری مطلب ایک تو ان کا یہ علاقہ ان کا سٹیٹس ختم کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ کیا کہ ان کے جو ٹائٹلز تھے اور ان کی جو ایک پرسٹیج تھی یا جس کو وہ کہتے ہیں نا جی سیریمونیل طور پہ کم از کم ان کو نواب رکھتے. اب اس وقت برطانیہ کے اندر کتنی بڑی ڈیموکریسی اور کتنے بڑے مطلب ترقیات ممالک ہیں, انہوں نے بھی ان کو اپنی ملکہ برطانیہ کو سیریمونیل ایک وہ سٹیٹس دیا ہوا ہے. کم از کم یہاں کے نوابوں کو سیریمونیل سٹیٹس دے دیا جاتا اور ان کی عزت اور تکریم کی جاتی. یہ پاکستان کی عزت اور تکریم تھی دراصل میں. تو اس میں پھر ان کو کچھ وظائف جو اس وقت مقرر تھے تو وہ بھی ختم کر دیے گئے, بلکہ ان کو مطلب بالکل یہاں سے ان کا ایک لحاظ سے نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن اگر ہم تاریخ کے اوراق میں چلے جائیں اور ان کی دیکھیں کارنامے اور ان کے کام دیکھیں ملک و ملت کے لیے بڑی بڑی یہاں ان کی قربانیاں ہیں. تو دوستو یہ تھی کہانی نواب آف بہاولپور اور یہ ریاست بہاولپور کی. تو جناب امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوشش یہ کریں کہ یہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں, ویڈیوز کو میکسیمم شیئر کریں. اور جب تک میں ابھی یہ ایٹ ٹور پہ مطلب اپنے گاؤں آیا ہوا ہوں
اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میری نیکسٹ ویڈیو میں بڑی انفارمیٹیو ایک میں ویڈیو لا رہا ہوں، اور وہ یہ جو ریاست بہاولپور کی ایک سمجھ لیں کہ ایک شہر ہے چھوٹا سا اچ شریف، اور یہ اس کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے، ان کو ایشینٹ مطلب ہسٹری کے اندر اس کا شمار ہے، تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لا رہا ہوں، وہ بہت دیکھنے کے لائق ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔